بارش آئی، یہ آسمان کس نے اٹھایا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، رات بارش کس نے کی ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ خوبصورت پھل پھول کس نے اگائے ہیں؟ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور شریک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے۔ خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں اس کے سامنے پست ہیں۔ وعنت الوجوہ، گردنیں چہرے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، زمین آسمان کی ہر چیز تیرے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے۔ UMT والے نہ پڑھو، تیرے رب کا فرمان ہے کہ ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے۔ کل زندہ، جاندار، بے جان، متحرک، کھڑے ہوئے، پہاڑ، پتھر، دریا، قطرہ، بارش، ذرہ، صحرا، پتھر، جنگل، چیونٹی، پروانے، پتنگے، شہری، دیہاتی، ساری کائنات ایک انسان کو نکال کر اللہ کہتا ہے میری نماز بھی پڑھتی ہے، میری تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز کائنات کی تیرے رب کو یاد کرتی ہے، یاد رکھتی ہے۔ اپنے بنانے والے کو بھولی نہیں ہے، بولتا ہے تو صرف انسان بولتا ہے، اکڑتا ہے تو صرف انسان اکڑتا ہے، تکبر میں آتا ہے تو انسان ہی آتا ہے، اور پھر شکنجے میں آتا ہے تو انسان ہی آتا ہے۔ شیر کو کون پکڑے گا کہ تو بکریاں کھا گیا، ہرن کھا گیا؟ چیتے کو کون پکڑے گا کہ تو نے معصوم ہرنی کو کھا لیا، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ سانپ کو کون پکڑے گا کہ تو نے چوہا کھا لیا اور تو نے مینڈک کھا لیا؟ انسان پکڑا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ مجھے آپ سب کو کھڑا کر کے اپنے سامنے بلائے گا، بولو لاؤ ارنی ماذا قدمت، دکھا آج تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، آپ کا بن جانا پورے دیس کا بن جانا ہے، آپ کا بگڑ جانا پورے دیس کا بگڑ جانا ہے۔ اور میں کدھر جا کے ٹکر ماروں؟ ساری دانشوری کس پہ لگ رہی ہے؟ بجلی پیدا ہو جائے، سڑکیں ٹھیک ہو جائیں، کاروبار چمک جائیں، بازار میں تیزی آ جائے، زراعت بڑھ جائے۔ ہاں ضرور کرنا ہے، ہماری ضروریات زندگی ہیں، لیکن ان میں استعمال ہونے والا انسان اگر نہ بنا تو یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ انسان کا بگاڑ پوری دنیا کا بگاڑ ہے، اور انسان کا بن جانا پوری دنیا کا بن جانا ہے۔ آپ کا بن جانا خاص طور پر، ہم ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں، نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے۔ اگر یہ بنیادیں صحیح پڑ گئیں تو آپ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہیں، یہاں بھی کامیاب ہیں، آگے بھی کامیاب ہیں۔ اگر یہی بنیادیں ڈھیلی پڑ گئیں تو نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، میرا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے بنا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر ثم من نطفہ، پھر پانی، پھر ثم خلقنا نطفۃ علقہ، ایک جون، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، پھر فکسونا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، اس پہ گوشت چڑھایا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں، یہ رنگ، یہ روپ، یہ لڑکی، یہ لڑکا، یہ بچہ، یہ بچی۔ ایک کا دوسرے سے ایک نوخن بھی نہیں ملتا، سر کا بال نہیں ملتا، بول نہیں ملتا، چال نہیں ملتی، ادائیں نہیں ملتی، عادات نہیں ملتی۔ اس طرح میرے رب نے ہمیں بنایا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ۔ جس رب نے مجھے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور صحیح اور سچا انسان کون ہے، اور ناکام کون ہے، اور کامیاب کون ہے، اور زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کر ساری دنیا سکھی رہے اور آخرت بھی بن جائے۔ ہم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے خالق نہیں ہیں، اپنی موت کے مالک نہیں ہیں۔ مرنا بھی آنا نہیں چاہتے تھے، آ گئے، مرنا نہیں چاہتے، مرنا ہے، موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو کہاں تک بھاگو گے، موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، ہماری پہلی بنیاد ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہماری پہلی بنیاد ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے جنوب، جاندار بے جان، سب پر اللہ کا راج ہے۔ لا، ایسے تلوار کو میں لا، یوں تلوار گھومتی لا، ساری کائنات، چیونٹی سے جبریل تک، ذرے سے ایٹمی طاقت تک، یہ سب لا ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں الا اللہ۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کا معبود اللہ ہے، سب کا بنانے والا اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے، سب پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، جو نہیں چاہتا ہو نہیں سکتا۔ یہ پہلا لا الہ الا اللہ کا سبب ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے،
اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ پاکیزہ لڑکی مریم ہے، ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور ایک دم بند کمرے میں ایک خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور وہ ڈر کر کہتی ہیں کون ہے تو، کون ہے تو؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کون ہے تو؟ کہاں سے آ گیا؟ دروازہ بند، تالا لگا ہوا ہے، سیڑھی نیچے اتاری جا چکی، تو کون ہے؟ انما انا رسول رب، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے میری، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ رب آپ کو بیٹا دینے لگا ہے. مجھے انا یکون لی غلام، توبہ توبہ توبہ، مجھے ایسے کیا، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری شادی نہیں ہوئی، میں گناہ نہیں کر سکتی. بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. حلال میرا ہوا نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی. تو انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا بیٹا؟ شادی ہوئی نہیں، گناہ ہو نہیں سکتا. تو قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا. قال ربک هو علی هین، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں، یوں کر دوں گا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تیرے رب کی نشانی ہوگا. وَرَحْمَةً مِنَّا، تیرے رب کی رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئی. اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں اور پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں. تو وہ ایسے سہم کے کھڑی، وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں. اور یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے کرتے کو پکڑ کر دور سے یہاں سے پھونک پڑے. یہ پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پھونک پڑی اور ایک دم حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. 9 مہینے کا بچہ تیار. کیسے ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اس لیے ہو گیا.